باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 22ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 73 تک شامل ہے، یعنی جتنی باقی ماندہ آیات ہیں وہ 22ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ سبا کہ جس کی 54 آیتیں ہیں وہ بھی اس پارے میں شامل ہیں، اور سورہ مبارکہ فاطر کہ جس کی 45 آیتیں ہیں وہ بھی اس پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ یاسین کی 27 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیات میں یعنی سورہ احزاب کی جو 31ویں آیت ہے وہ در حقیقت تسلسل ہے 21ویں پارے کی اختتامی آیات کا۔ اختتامی آیات میں خداوند کریم نے رسول اللہ کی زوجات کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ احکامات ذکر کیے تھے۔ انہی احکامات میں سے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا کہ اے رسول کی بیویوں، تم میں سے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور صالح عمل نیک عمل انجام دے گی تو ہم اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے۔ یعنی جس طریقے سے اگر کوئی رسول کی زوجات میں سے نعوذ باللہ گناہ کرتی ہے تو اس کا عذاب دگنا ہے، اسی طریقے سے اگر رسول اللہ کی زوجات میں سے کوئی زوجہ کوئی نیک عمل انجام دیتی ہے تو اس کا اجر بھی دگنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے ایک رزق کریم شرافت والا رزق جو ہے وہ آمادہ کر رکھا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی زوجات، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی جب تمہاری نسبت اور تمہارا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو اب تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تمہارا طرز زندگی اور تمہارا جو طرز عمل ہے وہ دوسرے عورتوں سے تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اے نبی کی زوجات، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، بس اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو بات کرتے وقت اپنی آواز کو نرم نہ کرو، یعنی نامحرم سے گفتگو کرتے وقت اپنی آواز کو نرم نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو جس کے دل میں مرض ہے وہ جو ہے وہ تم میں طمع کرے گا اور تم میں جو ہے وہ لالچ کرے گا، یعنی گناہ کا مرتکب ہوگا، لہٰذا تم یہ کام نہ کرو اور اچھی گفتگو کرو۔ پھر ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، اور جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بن سور کے نکلتی رہیں، زینت کے ساتھ نکلتی رہیں، اس طریقے سے بن سور کے اپنے گھر سے نہ نکلو۔ وَأَقَمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ مشہور و معروف آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ جو متعلق ہے اہل بیت اطہار سے متعلق، کہ جن کو اللہ نے عصمت عطا کی، کہ فقط اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو اس طریقے سے دور کر دے کہ جس طریقے سے دور کرنے کا حق ہے، اور اس طریقے سے تم کو پاک کر دے جو کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 28 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 33 تک یا آیت نمبر 34 تک، ان تمام آیتوں کا اگر جائزہ لیا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو ان تمام آیتوں میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے سوائے اس ٹکڑے کے۔ یعنی اگر آیت نمبر 28 میں خداوند کریم نے رسول کی زوجات کو مخاطب کر کے ان سے گفتگو شروع کی ہے تو جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں مثال کے طور پر ان کنتن تردن، مثال کے طور پر فتعالینا امتعکن اسرحکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، اسی طریقے سے اور دیگر افعال جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ تمام کی تمام ضمیریں مؤنث کی ضمیریں ہیں۔
لیکن اس ٹکڑے میں خداوند کریم نے مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کم کی جو ضمیر ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، اہل البیت ویطہرکم، پھر دوبارہ کم کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے تطہیرا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹکڑے کا پہلے والی آیات سے اور اس کی بعد والی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شان نزول بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ بالکل جدا طور پر، جداگانہ طور پر نازل ہوا ہے، اس کا پہلے والی آیات سے اور بعد والی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حدیث قصہ ہمارے یہاں معروف ہے، پڑھی جاتی ہے، اور تقریباً اس حدیث قصہ کا جو مرکزی نقطہ نگاہ ہے وہ فریقین میں کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں آیا ہے کہ جو مثال کے طور پر رسول خدا نے پنجتن پاک کو بلایا اور حدیث قصہ میں پنجتن پاک کو جمع کیا، اور پھر جبرائیل امین اللہ کی جانب سے یہ والی آیت لے کر نازل ہوئے۔ یہ جو قصہ ہے اگرچہ کہ اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا جو مین جسے کہنا چاہیے جو بالکل مرکزی خیال ہے وہ تمام فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا پہلے والی آیت سے اور بعد والی آیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی بعد والی آیت ہے اس میں دوبارہ مذکر کی ضمیر استعمال نہیں ہوئی ہے بلکہ مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، کہ اللہ کو یاد کرو، وہ چیز جو تم پر تلاوت کی گئی ہے اس کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یاد کرو، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی حکمتوں میں سے، اور خداوند کریم لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ یہاں پر دوبارہ وذکرنا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، فی بیوتکن دوبارہ مؤنث کی ضمیر ہے، جبکہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے یعنی 33ویں آیت کا جو یہ والا حصہ ہے انما یرید اللہ، اس میں جو ضمائر استعمال کی گئی ہیں وہ مذکر کی ضمائر ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا اس سے پہلے والے اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی صفات گنوائی اور فرمایا کہ جن مسلمان مرد اور جن مسلمان عورتوں میں یہ صفات پائی جائیں گی خداوند کریم نے آخرت میں ان کے لیے مغفرت آمادہ کر رکھی ہے اور ایک اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی حاکمیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دے تو کسی مومن یا مومنہ کا کوئی اختیار ہو، جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے فیصلہ آ گیا تو ہر مومن اور ہر مومنہ کا اختیار سلب ہو گیا۔ اب جو اختیار چلے گا وہ اللہ کا چلے گا اور اللہ کے رسول کا چلے گا، اور جو اللہ کی معصیت کرے اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑا گیا۔ وہ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو بیٹے کے طور پر اپنا لے، یعنی لے پالک بیٹے کو وہاں پر حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، لہٰذا لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس رسم کو توڑا گیا اور کہ زید بن حارث اور ان کی زوجہ کے درمیان جب اختلافات بہت شدید ہو گئے تو نوبت طلاق تک پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول جناب زید کو سمجھاتے رہے کہ تم طلاق نہیں دو اور جہاں تک ہو سکے تم دونوں آپس میں شادی کے بندھن میں، نکاح کے بندھن میں بندھے رہو۔ لیکن بہرحال جب اختلافات ہو گئے، جب انہوں نے طلاق دے دی تو کیونکہ زید بن حارث جو ہے وہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر اللہ نے جناب زید کی بیٹی، جناب زید کی زوجہ سے رسول اللہ کا نکاح کروایا، یعنی رسول اللہ کی اور جناب زید کی زوجہ کے درمیان جب طلاق کے بعد نکاح ہوا تو اس طریقے سے ایک غلط رسم کو توڑا گیا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی زوجہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جس نے بیٹے کو لیا ہے، اگر طلاق ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جائے تو وہ اس دوسرے شخص کے ساتھ جس نے بیٹے کو لیا ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح اسلام میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں خداوند کریم نے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ
اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن الرسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور خداوند کریم ہر شے کا جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ یاد الہی میں مشغول رہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم اور اس کے ملائکہ جو ہے وہ مومنین پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ خداوند کریم اور ملائکہ مومنین پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ مومنین کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں رسول اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور عذاب الہی سے، روز قیامت سے، روز آخرت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو نور دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد طلاق کی عدت کا ایک فقہی حکم بیان ہوا، اور پھر ان عورتوں کا تذکرہ ہوا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواج کر سکتے ہیں، اور ان عورتوں کا تذکرہ ہوا کہ جن سے ازدواج نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کے گھروں کی حرمت کا بیان ہوا، اور اس بات کا بیان ہوا کہ رسول اللہ کا ایک احترام ہے، لہٰذا ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں، کیونکہ رسول اللہ کی جتنی زوجہ تھیں ہر زوجہ کو رسول اللہ نے ایک حجرہ دیا ہوا تھا، لہٰذا اس حجرے کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ جب تمہیں اجازت دی جائے۔ الی طعام غیر ناظرین انا، یعنی نبی کے گھروں میں داخل ہو کر منتظر نہ رہو کہ مثال کے طور پر اب کھانا پکے گا اور پھر اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، کہا نہیں، نبی کے گھروں میں ایک تو بغیر اجازت داخل نہ ہو، اور جس وقت تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہو، اور جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً سے ہمارے رسول کی بارگاہ سے نکل جاؤ، بیٹھے نہ رہو کہ ابھی تو ہم مثال کے طور پر مزید گپ شپ لگائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے۔ فرمایا کہ تمہارے اس فعل سے کہ جو تم ایک تو کھانا پکنے سے پہلے آ جاتے ہو اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہو، کہا تمہارے اس فعل سے ہمارے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، لیکن وہ حیا کے مارے شرم کے مارے جو ہے وہ تم سے کچھ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، لہٰذا وہ تمہاری اس حرکت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن خداوند کریم حق سے نہیں شرماتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم رسول اللہ کی زوجات سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرو، کیونکہ یہ کام یعنی پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرنا، یہ کام تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور رسول اللہ کی زوجات کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو، اور رسول اللہ کے بعد کبھی بھی یعنی رسول اللہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو رسول اللہ نے جن سے ازدواج کیا ہے، نکاح کیا ہے، رسول اللہ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہ کرو، اور یہ کام اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 میں خداوند کریم نے رسول اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ بے تحقیق اللہ اور ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ہمارے رسول پر درود بھیجو اور
ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خداوند کریم ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے افراد کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے خداوند کریم نے رسوا کرنے والا عذاب آمادہ کر رکھا ہے۔ تو ان دونوں آیات میں رسول اللہ کی عظمت بیان ہوئی کہ جہاں پر بھی رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی گواہی کے ساتھ رسول اللہ کی گواہی دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے خداوند کریم نے اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمایا۔ اس کے بعد پردے کا حکم بیان ہوا، یعنی کن خواتین سے کس طریقے سے پردہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد منافقین کو سخت لہجے میں اللہ کی جانب سے ڈرایا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر باز نہ آئے تو اللہ آپ کو ان پر مسلط کر دے گا اور ان کو جہاں کہیں بھی پایا جائے گا ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا کہ جس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوا، اور آخرت میں کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، اور تقوی اختیار کریں، اور جب بات کریں تو سیدھی سیدھی بات کریں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا کہ بات کرتے وقت سیدھی سیدھی بات کی تو خداوند کریم ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ پھر آخری آیت میں، یعنی سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں امانت الہی کا تذکرہ ہوا کہ وہ امانت الہی کہ جس کو تمام کائنات نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو بڑھ کر لے لیا، اور انسان اس کو لیتے وقت جو ہے وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ یہاں پر سورہ مبارکہ احزاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے سورہ مبارکہ سبا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں خداوند کریم کی دنیا اور آخرت میں حمد بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد توحید در مالکیت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کا علم جو فقط اللہ کے پاس ہے اور کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی جزا اور کفار جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر ہوا۔ کافروں کا ذکر ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر دیں کہ جو کہتا ہے کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک نئی خلقت عطا کی جائے گی، دوبارہ خلق کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ شخص یا تو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا پھر اسے جنون لاحق ہے، یعنی رسول اللہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ یا تو یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا پھر اس کو جنون لاحق ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر جو خداوند کریم نے اپنا خاص لطف و کرم اور فضل فرمایا اس کا بیان ہوا کہ خداوند کریم نے حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جناب داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں، اور لوہے کو جناب داؤد کے لیے پگھلا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوا کہ حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں کو ان کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ ان کے لیے کوئی کام کاج انجام دیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب سلیمان کی موت کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا۔ 14ویں آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ کہ جب ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کو موت دی کہ جن کی حکومت اور جن کو اللہ نے یعنی بے مثال حکومت اور بے مثال بادشاہت عطا کی تھی، لیکن اتنی بادشاہت ملنے کے بعد خداوند کریم بیان فرما رہا ہے کہ قدرت جو ہے وہ خداوند کریم کے دست قدرت میں ہے، اور خداوند کریم ہے جو مالک مطلق ہے، اور جس کی جو قدرت ہے اس کے سامنے سب کو سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے سلیمان کو موت دی تو سلمان کی موت کا کسی کو معلوم نہیں ہوا، مگر یہ کہ جب دیمک نے جناب سلیمان کا عصا کھانا شروع کیا، اور عصا کھاتے کھاتے جب وہ نیچے گرے تو پھر جنوں کے لیے واضح ہو گیا کہ جناب سلیمان جو ہے وہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قوم سبا کا تذکرہ کیا، اور قوم سبا کو نشان عبرت کے طور پر بیان فرمایا کہ قوم سبا وہ قوم تھی جو انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، جن کے لیے اللہ نے 2 باغات عطا کیے تھے، اور یعنی ہر طرف سے ان کے اوپر نعمتیں فراوان تھیں، لیکن ان کا جرم یہ تھا، یعنی ان کی جو بری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو خداوند کریم نے ان کے اوپر سیل الارم سیلاب بھیجا،
اور ان کی جو 2 جنتیں تھیں ان کو بگاڑ کے رکھ دیا اور ان کی جگہ ایسے درخت لگا دیے کہ جن کے پھل بہت کڑوے تھے، بیری کے تھوڑے سے درخت وغیرہ ان کو دے دیے۔ تو یہ جو خداوند کریم نے ان کی نعمتوں کو بدل دیا مثال کے طور پر عذاب سے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو کفران نعمت جو بھی کرے گا، خداوند کریم نعمت کو نقمت میں بدل دے گا۔ نعمت خداوند کریم کی جانب سے ایک فضل ہے اور نقمت خداوند کریم کی جانب سے ایک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت کی گئی اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ تم جسے پکارتے ہو وہ ذرہ برابر بھی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 28 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام لوگوں کی جانب، یعنی روئے زمین پر تمام لوگوں کی جانب، اللہ کے رسول کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے کہ مثال کے طور پر جیسے حضرت لوط ہیں وہ ایک قوم کے لیے آئے، یا مثال کے طور پر حضرت صالح وہ ایک قوم کے لیے آئے، یا حضرت شعیب وہ ایک قوم کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کے لیے، یعنی عالمگیر رسالت تھی، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد معاد کا تذکرہ ہوا۔ روز قیامت کفار جو ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے، وہ دوسرے ان سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک رکھا تھا۔ یعنی کفار میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ مستضعفین ہیں، یعنی کمزور ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جو طاقتور تھے دنیا میں۔ تو جو کمزور افراد تھے دنیا میں وہ طاقتور افراد سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے، اور ہم تمہارے دین پر چلتے رہے اور ہمارا بھی تمہارے جیسا حال ہو رہا ہے۔ تو وہ جو طاقتور افراد ہوں گے وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ ہم نے تو تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ کفار جو کہ دنیاوی اعتبار سے مستحکم تھے اور کثرت مال اور کثرت اولاد رکھتے تھے، وہ اپنی اسی دنیا کو اصل خوشبختی سمجھتے تھے۔ یعنی دنیا میں مالدار ہونے کو، یا دنیا میں کیونکہ ان کے اوپر نعمت فراوان تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ خوشبخت ہیں اور ہم اللہ کے مقرب ہیں، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ہم خدا کے مقرب نہ ہوتے تو خداوند کریم ہمیں دنیا نہ دیتا، ہمیں مال و دولت نہ دیتا، ہم پر عذاب نازل کرتا۔ لیکن آیت نمبر 37 میں خداوند کریم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو مال کا زیادہ ہونا یا اولاد کا زیادہ ہونا یہ سعادت اور خوشبختی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون کہ جو تمہارے اموال ہیں اور یہ جو تمہاری اولاد ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، یہ کبھی بھی یہ چیزیں اللہ کے قرب کا سبب نہیں بنتی ہیں مگر یہ کہ اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دے۔ یعنی خدا کے نزدیک جو چیز قرابت کا سبب بنتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ پس جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح انجام لاتا ہے، خداوند کریم اس کی جزا کو دگنا کر کے پیش کرتا ہے ان کے عمل کے سبب، اور آخرت میں وہ بلند و بالا مقامات پر ہوں گے اور امن اور امان میں ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، تو خداوند کریم اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو تم یہ سمجھو کہ یہ چیز ضائع ہو گئی، ضائع نہیں ہوئی بلکہ تم نے اس کو بچا لیا، اور خداوند کریم اس کا بدلہ دینے والا ہے، اور خداوند کریم بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد روز محشر کا تذکرہ ہوا، اور اس دن جو مشرکین کا انجام ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور کافروں کی ہٹ درمی کا ذکر ہوا کہ وہ کسی طرح بھی حق کو قبول کرنے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر تقریباً آیت سورہ مبارکہ سبا اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ فاطر ہے۔ سورہ مبارکہ فاطر کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے توحید در خالقیت کا ذکر کیا، یعنی اگر اس کائنات کا کوئی خالق، کوئی مالک ہے تو وہ فقط و فقط
خداوند کریم ہے۔ اور پھر اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خداوند کریم کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر کسی پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی ان بند دروازوں کو کھول نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے لوگوں کو اللہ کی نعمت یاد دلاتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ کو جھٹلایا جاتا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا اور واضح دشمن ہے۔ مومنین کی جزا اور کافروں کی سزا کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تر عزت ہے، اور اس کی طرف پاک کلمہ اور عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کا بیان ہوا، اور پھر یہ بیان فرمایا خداوند کریم نے کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں، ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ خداوند کریم ہے جو کہ بے نیاز ہے، جو کہ کسی قسم کی حاجت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر ایک خداوند کریم کی طرف حاجت رکھتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور خداوند کریم ہے جو کہ بے نیاز بھی ہے اور صاحب حمد بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہدایت اور گمراہی کا موازنہ پیش کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی تجارت خداوند کریم نے ذکر فرمائی کہ جس میں کوئی خسارہ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ بتحقیق وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے اعلانیہ طور پر بھی اور چھپ کر بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ اور کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں فقط فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب اور وارثان کتاب کا تذکرہ ہوا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اہل بہشت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہوا۔ جہنم میں کافروں کی جو حسرت ہے اس کو خداوند کریم نے آیت نمبر 37 میں بیان کیا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ یہ کافر جو ہے وہ جہنم میں چلائیں گے اور چلاتے ہوئے کہیں گے کہ خدایا ہمیں اس جہنم سے باہر نکال دے کہ ہم جو ہے وہ اب کی بار جو ہے وہ صالح نیک اور صالح اعمال انجام دیں گے، یعنی جو ہم کام کرتے رہے ان کے بجائے نیک اور صالح کام انجام دیں گے۔ خداوند کریم نے جواب میں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں ایک زندگی نہیں دی تھی کہ تم اس میں جو ہے متذکر ہو سکتے، یعنی خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے تھے اور اس میں نیک اور صالح انجام دے سکتے تھے، اور تمہاری طرف کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، تمہیں مہلت بھی دی تھی، لیکن تم نے دونوں چیزوں کو ضائع کیا، بس آج اللہ کے عذاب کو چکھو، اور ظالم کے لیے آج کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا، شرک کی نفی کی، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، کہ اگر خداوند کریم لوگوں کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کرنا چاہتا، ان کا مواخذہ کرنا چاہتا، تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن خداوند کریم نے ان کو ایک معینہ مدت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، بس جب ان کی وہ مہلت آ جائے گی، یعنی وہ دن آ جائے گا، تو پھر ان کو خداوند کریم اپنی گرفت میں لے لے گا، اور خداوند کریم اپنے بندوں پر باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ فاطر کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ یاسین، کہ جس کو اکثر و بیشتر اوقات پڑھا بھی جاتا ہے، جس کو قلب قرآن کہا گیا، کہ قرآن مجید کا دل جو ہے وہ سورہ مبارکہ یاسین ہے، اور جس کی فضیلت میں کئی روایات ہیں گی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ ہم یقیناً کچھ روایت کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے۔
سورہ یاسین کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے قرآن مجید کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی رسول اللہ کے متعلق فرمایا کہ ہم اس قرآن کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو جب ڈرایا گیا تو وہ نہیں ڈرے اور اپنی غفلت کی زندگی میں پڑے رہے، لہٰذا اب جو ان کی نسل ہے کم از کم یہ غفلت میں نہ جائے اور اللہ کی ہدایت کو قبول کرے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حجت تمام ہو چکی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ان کو بھرپور انداز میں جو ہدایت دینی تھی وہ ہدایت ہم ان تک پہنچا چکے ہیں، لیکن یہ اب اپنے ہٹ درمی میں ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ اب چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی یہ سیدھے ہونے والے اور سیدھی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ فقط وہی شخص ہدایت لے سکتا ہے جو قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے۔ آیت نمبر 11 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ فقط اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرے اور خشی الرحمن بالغیب، خدا رحمان سے ڈرے، بس آپ اس کو مغفرت کی بھی بشارت دیں اور اجر کریم کی بھی بشارت دیں۔ پھر اس کے بعد معاد کا ذکر ہوا اور اس بات کا ذکر ہوا کہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو وہ سب کا سب ایک امام مبین میں محفوظ ہے، یعنی تمہارے تمام کے تمام اعمال ایک امام مبین میں، ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے، نشان عبرت بناتے ہوئے مسلمانوں کے لیے پیش کیا کہ اس بستی میں ہم نے 3 رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے تیروں کا انکار کیا اور کہا کہ خدا رحمان نے کوئی چیز بھی نہیں بھیجی ہے اور تم کچھ بھی نہیں ہو۔ پھر ان تینوں رسولوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صرف جو ہے وہ خدا کی جانب سے ہدایت کو پہنچا دینا ہے، قبول کرنا نہ کرنا جو ہے وہ تمہارا کام ہے۔ اس قوم نے ہٹ درمی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے، یعنی ہم یہ تمہارے متعلق فعل بد جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جو ہے وہ پتھروں سے ماریں گے، سنگسار کر دیں گے، اور یا پھر جو ہے وہ ہماری جانب سے تمہیں ایک دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان رسولوں نے کہا کہ جو تمہارا فعل بد ہے وہ خود ہی تمہارے ساتھ ہے، اگر تم جو ہے وہ متذکر ہو جاؤ، اللہ کی نصیحت کو قبول کر لو۔ لیکن ان رسولوں نے کہا کہ جو تمہارا فعل بد ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، ہم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے رسول ہیں اور اللہ کی جانب سے جو حکم لے کر آئے ہیں وہ تم تک پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مرسلین کی، رسولوں کی اتباع کرو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں کیوں کر جو ہے وہ ایسے کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور یوں اس طریقے سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔